دیکھیں مریم نواز اس وقت وہ بیچاری جو یونیفارم انہی کا پہن کے بیٹھ جاتی ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے. یہ فیشن شو نہیں ہے، یہاں پہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. بڑا آپ اس کا مذاق نہ بنائیں. ہم پولیس وہ محکمہ ہے جس نے ہم سب کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے پر ظلم کرنے کے لیے پولیس نہیں ہے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے. عوام کو نشان عبرت بنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ عوام کو نشان عبرت بنا لیں. 9 مئی کے جو کیسز ہیں لاہور میں ان سے جو ہے وہ نکلے ہیں. اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد بھی پولیس ریکارڈ پیش نہیں کر پا رہی. ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں کھجل خراب ہو رہے ہیں. آج بھی سینکڑوں لوگ، اس میں بہت عورتیں شامل ہیں، وہ بیچاری عدالتوں کے باہر کھڑی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ہائی افس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ کس طرح سے لاہور میں، راولپنڈی میں، سرگودا میں، فیصل آباد میں، ملتان میں جو آئی او صاحبان ہیں وہ ملینر ہو گئے ہیں ان کیسز میں. لوگوں کو شراب پلیٹوں میں چھوڑنے کا، اندر ڈالنے کے ہر ایک کا ریٹ مقرر ہے. ہر ایک کو جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو ڈالا گیا، نکالا گیا، اور ایک اتنا بڑی ایک اکانومی اربوں روپے جو ہے اس کی 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ لین دین ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جس طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے پولیس پروسیکیوشن کو، انویسٹیگیشن کو. اور اب دیکھیے میرے اوپر جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز، ایک دن پنڈی ہوتے ہیں، اگلے دن فیصل آباد، پھر ملتان، پھر یہ 9 مہینے بعد آپ نے کیسز فائل کر دیے. ایویڈنس پوچھیں کوئی پتہ نہیں ہے، کہ ایلیگیشن پوچھیں کوئی پتہ نہیں ہے. بس آپ نے عدالتوں میں جانا ہے، تاریخیں ہونی ہے، اور آپ نے اگلے مہینے کا ویٹ کرنا ہے کہ اب کیا ہو. جاری کیے. اس سلسلے میں آج ہی پشاور سے خصوصی طیارہ بشکیک جا رہا ہے، جس میں تقریباً 300 کے قریب پاکستانیوں کو وہاں سے نکال کر پاکستان لایا جائے گا. اس کے بعد ایک طیارہ کل جائے گا جو 300 کے قریب طالب علموں کو واپس پاکستان لے کر آئے گا. ہم مشکل کی اس گھڑی میں، تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستانی طلبہ کے ساتھ ہیں، اور بغیر تخصیص کیے کہ کسی کا تعلق ہمارے صوبے خیبر پختونخوا سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، پاکستان کے جس کونے سے بھی، جس علاقے سے بھی کسی طالب علم کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور وہ ہماری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کو ذمہ داری دی گئی ہے. یہ تمام آپریشن ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، وہی اس کے انتظامات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں حکومت خیبر پختونخوا نے 2 واٹس ایپ نمبر جاری کیے ہیں جن پر بشکیک میں، کرغزستان میں پھنسے ہوئے طالب علم رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام اس لسٹ میں رجسٹر کروا سکتے ہیں، جس کی مدد سے اور جس کے مطابق طلبہ کو وہاں سے نکالا جائے گا. میں وہ دونوں نمبر آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا نمبر ہے 0343 3333 049. دوسرا نمبر ہے 0344 09 55 550. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بشکیک کی اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل دا مونږ زره دغه ډېر زیات شکر گزار یم د KP ګورنمنټ چې هغوی موږ ته فلایټ ارینج کو. موږ د پرون سهار نه ویټ کوو فلایټ دپاره، خو الحمدلله KP ګورنمنټ موږ له فلایټ ارینج کو او زموږ د بورډینګ وشو. انشاءالله ډېر ژر موږ خپل پاکستان ته ورسو. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد میں سیو غزہ کے پلیٹ فارم سے رفع آپریشن بند کراؤ، غزہ کو بچاؤ دھرنا جاری ہے. اس دھرنے کے 9 دن پورے ہو گئے. گزشتہ دنوں اس دھرنے کے اوپر ایک گاڑی چڑھا دی گئی. یہ دہشت گردی کا ایک اندوہناک واقعہ ہے جس میں ہمارے 2 قیمتی کارکن شہید ہو گئے اور 3 کارکنان زخمی ہو گئے. اس اندوہناک واقعے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ، پولیس اور وفاقی حکومت کا رویہ انتہائی نامناسب تھا اور وہ کسی قسم کے تعاون نہیں کر رہے. حالانکہ یہ ٹوٹل فیلئر تھا اسلام آباد انتظامیہ کا، اسلام آباد پولیس کا اور وفاقی حکومت کا. کل ہم نے
हुकूमत और इंतजामिया और पुलिस की इस नामुनासिब रवैये के खिलाफ मार्च किया वजीर आजम हाउस की तरफ और हमने अल्टीमेटम दिया, डेडलाइन दी कि अगर हमारे शहीद की नीयत हमें नहीं वापस कर दी गई और सीसीटीवी फुटेजेस हमारे साथ शेयर नहीं किए गए और एफआईआर में हमारी मर्जी की जो उमूर है वो शामिल नहीं कर दिए गए, तो हम वजीर आजम हाउस की तरफ मार्च करेंगे और हमारा धरना वजीर आजम हाउस के सामने होगा। उसके बाद इंतजामिया ने कुछ ताउन शुरू कर दिया है और कल रात 3 बजे हमें